السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود مستغاث اب ہندی میں۔ کہانی، فضائل، ترجمہ، سب کچھ درود مستغاث پارٹ 1/3، پارہ نمبر 18 میں۔ قرآن میں آیت نمبر 11 سے 20 تک 10 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ 10 آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تہمت سے پاک ظاہر فرمایا ہے جو منافقوں نے ان کے بارے میں گڑھ رکھا تھا، جس کو زیادہ تر عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کے سردار نے مشہور کیا تھا، اور جس کا ذکر مسلمانوں میں بھی ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی سفر کو تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ ڈالتے۔ جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک لڑائی میں میرے نام کا قرعہ نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی، اور یہ سفر پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ میں اونٹ پر سواری کرتی اور ہودج یعنی قزاوے میں بیٹھتی تھی۔ جب آپ لڑائی سے فارغ ہو چکے اور لوٹتے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو ایک رات کوچ کا اعلان کیا۔ میں اس وقت ضرورت پوری کرنے چلی گئی، یہاں تک کہ فوج آگے بڑھ گئی۔ جب ڈیرے کے پاس آئی تو دیکھا کہ میرا منکوں کا ہار کہیں راستے میں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں ہار کھوجنے لوٹ گئی اور اس کو کھوجتے کھوجتے مجھے دیر ہو گئی۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے جو میرے ہودج کو کسا کرتے تھے، اور انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا لیا اور اس کو میرے اونٹ پر کس دیا۔ چونکہ عورتیں اس زمانے میں دبلی پتلی ہوتی تھیں اور ان کے سوار ہونے سے ہودج کچھ بھاری نہیں ہو جاتا تھا، اس لیے انہوں نے ہودج کے ہلکے پن کا کچھ خیال نہ کیا اور یہ نہ سمجھا کہ میں اس میں نہیں ہوں، غرض وہ اونٹ کو لے کر چل دیے۔ مجھ کو اپنا ہار اس وقت ملا جب لشکر گزر گیا۔ میں لشکر کے پڑاؤ میں آئی، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنی منزل کو جہاں اتری ہوئی تھی چلی گئی، اس خیال سے کہ جب لوگ مجھے گم پائیں گے تو آ کر لے جائیں گے۔ اسی بیچ مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گئی۔ ادھر صفوان بن معطل کو، جو رات میں آخری حصے میں لشکر کے پیچھے آرام لینے کے لیے اتر پڑا تھا، صبح کے قریب چلا۔ جب میرے منزل کے قریب پہنچا تو میرے بارے میں خیال کیا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے چادر سے گھونگھٹ نکال لیا اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ نہ تو اس نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے اس سے کوئی بات سنی، علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی، جو اس نے سواری کے بٹھاتے وقت پڑھی تھی۔ پھر اس نے سواری کا اگلا پاؤں دبایا
تو میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ میری سواری کی باغ ہاتھ میں لے کر چلا، یہاں تک کہ ہم لشکر میں جا پہنچے اور اس وقت ٹھیک دوپہر تھی۔ پھر میرے بارے میں جو کچھ افواہیں پھیلائی گئی اور جو ہلاک ہوا سو ہوا۔ اس طوفان اٹھانے میں جس نے سب سے بڑا حصہ لیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس کے بعد ہم مدینہ آئے اور وہاں آ کر میں مہینے بھر بیمار رہی۔ لوگ میرے بارے میں تذکرے کرتے رہتے تھے لیکن مجھ کو کچھ خبر نہ تھی۔ البتہ مجھے ایک بات سے شک ہوتا تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر وہ لطف و توجہ نہیں فرماتے تھے جو پہلے میری بیماری کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے۔ اب جو تشریف لاتے تو سلام کرنے کے بعد صرف اتنا پوچھتے کہ تمہارا حال کیسا ہے۔ اس سے مجھے ایک طرح کا شبہ تو ہوتا لیکن بہتان لگانے والے کے بہتان و شرارت کی بالکل خبر نہ تھی۔ اس حالت میں میں بہت کمزور ہو گئی۔ ایک رات جو ضرورت پورے کرنے باہر نکلی تو مستح کی ماں میرے ساتھ تھی۔ اتفاق سے اس کا پاؤں لڑکھڑایا تو اس نے کہا مسواک ہلاک ہو۔ میں نے یہ کہا کہ تم ایسے شخص کو بد دعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا تھا۔ اس نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ کیا بہتان لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تم بتاؤ کہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو اس نے پورا ماجرا بیان کیا۔ اس کو سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ ایک تو میں پہلے ہی بیمار تھی، یہ حالت سن کر رنج پر رنج ہوا۔ جب میں لوٹ کر اپنے گھر آئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا حال پوچھا۔ میں نے کہا اگر آپ اجازت بخشیں تو میں اپنے مائکے چلے جاؤں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ وہاں جا کر اس خبر کا یقینی معلومات کروں۔ آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ وہاں میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لوگ کیا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، تم خیال نہ کرو۔ اس جواب سے میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں رات بھر روتی رہی۔ ادھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں بہت دیر ہو گئی تو آپ نے مشورہ لینے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب اور امامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ امامہ نے تو یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آپ کی بیوی ہے اور ہم کو ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ رہے علی بن ابی طالب، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں تو بہت ہیں، اگر آپ لونڈی یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم فرمائیں گے تو وہ سچ سچ بیان کر دے گی۔ آپ نے بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر معلوم کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ اس پر ان پر عیب لگاؤں۔ وہ تو ایک سیدھی سادی اور بھولی بھالی نو عمر لڑکی ہے۔ یہ سن کر آپ اسی دن خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس شخص کے مقابلے میں جس کی وجہ سے مجھے میرے اہل کے معاملے میں اتنی تکلیف پہنچے ہے، کون میری مدد کر سکتا ہے؟ آپ کو سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اور وہ شخص اوس قبیلے سے ہے تو ہم اس کی گردن ماریں گے، اگر بھائیوں کا خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم اسے پورا کریں گے۔ پھر سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، وہ خزرج قبیلے کے سردار تھے تو نیک آدمی، لیکن حمیت نے جوش مارا تو سعد بن معاذ سے کہنے لگے
تم نے غلط کہا، اگر وہ شخص تمہاری جماعت سے ہے تو میں بھی پسند نہیں کرتا کہ قتل کیا جائے۔ تو اسید بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں، کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم ہم اس کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ تم منافق ہو کہ منافقوں کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ پھر دونوں قبیلے اوس و خزرج مارے غصے کے کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ ان میں لڑائی اور ہاتھا پائی ہو جائے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور لڑائی ہونے سے رک گئی۔ ہاں، تو میرے رونا کا یہ حال تھا کہ میرے ماں باپ سوچتے تھے کہ رونا میرے کلیجے کو پھاڑ کر رہے گا۔ اسی بیچ ایک دن دونوں میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ انصار کی ایک عورت میرے پاس آئی اور وہ بھی بیٹھ کر میرے ساتھ رونے لگی۔ ابھی ہم رو ہی رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جب سے لوگوں نے میرے بارے میں کہا جو کہا، آپ میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے اور آپ پر میری شان میں کچھ وحی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ بیٹھ گئے تو خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی بات مجھ تک پہنچی ہے، اگر تم بری ہو تو بہت جلد اللہ تمہاری بری ہونا ظاہر کر دے گا۔ اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، کیونکہ بندہ جس وقت اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس پر رجوع فرماتا اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ بات ختم کر چکے تو میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی آنکھ سے نہیں نکلتا تھا۔ پھر میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ میرے طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہوں۔ پھر میں نے خود ہی کہا، حالانکہ میں ایک نوعمر لڑکی تھی اور قرآن میں بہت سا نہیں پڑھا تھا، جو قصہ آپ نے سنا ہے وہ مجھے معلوم ہو گیا ہے اور یہ بھی کہ آپ اسے باور کر چکے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے تو میں بری ہوں تو آپ اس کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر اس کا اقرار کر لو حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ اسے منا لیں گے۔ سو اللہ کی قسم میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہی تھی کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ لیٹی اور میں یقین کرتی تھی کہ چونکہ میں بری ہوں اس لیے اللہ ضرور میرے بارے میں بری ہونے کا اعلان فرمائے گا، لیکن میں یہ خیال نہیں کرتی تھی کہ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوگی، کیونکہ میں اپنی شان کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں اپنا کلام نازل فرمائے گا جو ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ البتہ امید ظاہر کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دیکھ لیں گے جسے میں خدا میری بری ہونے ظاہر فرمائے۔ سو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی نہیں لے جانے پائے تھے کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، اور وہی نازل ہوتے وقت جس طرح آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اس وقت آپ کے مبارک جسم سے موتیوں کی طرح پسینے سے قطرے ٹپکنے لگے۔ جب وہ حالت دور ہو گئی تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور پہلا جملہ جو آپ کے مبارک زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں بری قرار دیا گیا ہے۔ جب اللہ نے حضرت عائشہ کے بری کیے جانے میں ان الذین جاءوا بالافک
मिनकुम से 10 आयतें नाजिल की जो सूरह नूर में हैं। तो हज़रत अबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं आगे मिस्ता को कुछ खर्च नहीं दूंगा। तो खुदा ने आयत वला यअतली उलुल फज़ली मिनकुम नाजिल फरमाई। इस पर हज़रत अबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले ही की तरह खर्च देना जारी कर दिया और कहने लगे कि अल्लाह की कसम मैं इस खर्च को देने में कभी हाथ न रोकूंगा। यह थी दर्द मुस्तगास के पीछे की कहानी जो दिल को दहला देने वाली है। वो रहमत और बरकतों भरी दर्द मुस्तगास की शक्ल में नाजिल हुई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तें बयान करती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छे गुण और उनके अच्छे सिफ़ातों की तारीफ़ करती रहीं और हमेशा ये जो दरूद शरीफ है दरूद मुस्तगास ये पढ़ती रही। और ये दरूद मुस्तगास जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबानी है और उनको वो हमेशा पढ़ा करती थी और ये बहुत बाबरकत वाला दरूद शरीफ है। आइए अब उस दरूद शरीफ के बारे में कुछ फजीलतें जान लेते हैं जो हमें दुनिया में फ़ायदा पहुंचाती हैं। यह दरूद शरीफ जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी बुलंद शान हस्ती मुक़द्दस की ज़बान हक़ तर्जुमान से मुतरश्शिया है। इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात भला कैसे किसी के हिताए तहरीर में आ सकता है। बादशाहों का कलाम भी कलामों का बादशाह होता है, लिहाजा इससे बढ़कर और कोई वजीफ़ा हो ही नहीं सकता। यह दरूद मुकर्रम व मुअज़्ज़म उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से ख़ास में सीना बसीना ही आ रहा था, मगर ताजदार फ़क्र व विलायत हज़रत सैयदना अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने जो हुज़ूर शहंशाह गौसुल सकलैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हम अशर और हुज़ूर से ही फ़ायदा याफ्ता हैं। आपने इसके मुतअद्दिद नुस्ख़ाजात किताबात फरमाकर अक्सर अहलुल्लाह को बख्शे और इस तरह इस नेमत बेबहा को आम कर दिया। इस दरूद शरीफ में हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम मुबारक और दिगर कुछ इजाफ़ा आपने ही किया है जो सोने पर सुहागे का मुतरादिफ है, सोने पर सुहागे का मुतरादिफ है ही है। दूसरे तमाम दरूदों की तरह यह भी बेशुमार फयूज़ और बरक़ात का हामिल है। अगर किसी घर में यह दरूद हफ्ता में एक बार पढ़ा जाए तो उस घर में इत्तेफाक और आपस में मोहब्बत रहती है और घर के हर काम में खैर व बरकत कायम रहती है। अगर औलाद नाफरमान हो तो पानी पर 7 दिन तक दरूद मुस्तगास पढ़कर पिला दे तो इंशाअल्लाह औलाद फरमा बरदार हो जाएगी। कारोबार के मकान पर बैठकर इसे रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ना इजाफ़ा रिज़्क़ का बाइस बनता है। अगर कोई शख्स किसी मुसीबत या दुख या गम या आफत में फंसा हो तो इसे 41 दिन तक बाद नमाज फजर मस्जिद में बैठकर पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला गम और फ़िक्र से नजात मिलेगी। अगर किसी ख़ास दुनियावी काम के लिए दुआ करनी हो और ख्वाहिश हो कि वो ज़रूर कबूल हो तो नमाज जुमा के बाद मस्जिद में बैठकर यह दरूद 11 मरतबा पढ़ो और फिर सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करो तो इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जब तक दुआ कबूल ना हो यह अमल जारी रखो। अगर किसी फरीक में लड़ाई झगड़ा रहता हो तो उन्हें दरूद मुस्तगास का दमशुदा पानी पिला दो, दोनों फरीकों में प्यार की फ़िज़ा कायम हो जाएगी।
इस दरूद पाक की खैर व बरकत में दो कामों का होना बहुत नुमाया है। एक तो यह है कि जो शख्स इसे रोज़ाना और जब मौका मिले पढ़ता रहे उसे दुनिया में इज्जत मिलेगी, और दूसरे जो हाजत जहन में रख कर पढ़ा जाए वो अल्लाह की रहमत से पूरी हो जाती है। रूहानियत हासिल करने के लिए भी यह दरूद बहुत अक्सर है। लिहाजा जो शख्स यह चाहे कि वह अल्लाह के रूहानी रास्ते पर गामजन हो जाए और उसको असरार मार्फत ज़ाहिर हो, तो उसे चाहे कि गाहे बगाहे इस दरूद की दावत पढ़ता रहे। दावत पढ़ने का तरीका यह है कि बुध और जुमेरात की दरमियानी शब में तहज्जुद के वक्त बेदार होकर नमाज तहज्जुद के बाद एक मरतबा यह दरूद शरीफ पढ़ लें, अगले रोज़ 2 मरतबा पढ़ें। इस तरह 11 दिन तक एक एक का इजाफा करता जाए, यानी 11वें दिन 11 मरतबा पढ़े, फिर एक एक कम करना शुरू कर दे। 12वें दिन 10 मरतबा, 13वें दिन 9 मरतबा, यहाँ तक कि 21 दिन तक पढ़े और 21वें दिन एक बार पढ़कर ख़त्म कर दे। इस तरह रूहानी असरार खुलना शुरू हो जाएंगे और जो दावतों की कसरत होगी रूहानी मुशाहिदात की दौलत से माला माल होता चला जाएगा। ज़कात का दूसरा तरीका यह है कि कमरी महीना से शुरू में जुमेरात की रात से शुरू करें और मस्जिद के शिमाल मगरिबी करने की तरफ मुँह करें। रूह बमदीना तैयबा मुसल्ला बिछाकर बहुज़ूरी कल्ब पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि 7 बार, सूरह फातिहा 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़कर दरूद मुस्तग़ात शरीफ 11 बार 11 रोज़ तक पढ़े और बाद हो कलिमा अगिसना वो गियासल मुस्तगसीन अगिसना 5 बार पढ़े, ज़कात पूरी हो जाएगी। अय्याम ज़कात में रोज़ा रखे और अशिया जलाल मिस्र गोश्त प्याज और मछली वगैरह से परहेज़ करें, जिमा भी न करें और अपने गिर्द खुशबू रखें, कपड़े पाक साफ़ व सफ़ेद हो। यह परहेज़ और खुशबू सिर्फ ज़कात के वक्त है, बाद में नहीं है, और पढ़ने की जगह मुकर्रर हो। ज़कात के बाद हस्बे तौफीक खाना तैयार करके मिस्किनों और गरीबों में तकसीम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मुझे भी इन फ़ज़ाइलों और इन वजीफ़ों में पूरे करने में हमें तौफीक अता फरमाए और इसके फ़ज़ाइल से हमें नवाजे, इस दुनिया में भी, इस बरज़ख में भी और इस आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।